خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات ایک نہر کو دیکھا جس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ نہر کس کو نصیب ہوگی، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس نہر کا جو نام ہے یقال لہ رجب، اس نہر کا نام رجب ہے، نہر کا نام ہی رجب ہے۔ اور اتنا خوبصورت پانی، اتنا میٹھا اور اتنا خوشبودار۔ آج دودھ میٹھا کرنا ہو تو چینی ڈالنی پڑتی ہے، شکر اور گول ڈالنا پڑتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ وہ دودھ اتنا میٹھا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا کوئی چیز نہیں ہوتی، اور تھی بھی نہر۔ پوچھا گیا کہ یہ نہر کس کو نصیب ہوگی؟ فرمایا کہ جو رجب کے اندر کوئی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس نہر کا پانی جو ہے رجب میں روزہ رکھنے والے شخص کو عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص بھی اگر ایک بھی روزہ رکھ لے، رجب کے اندر ایک روزہ ہی رکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ سعادت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور درۃ الناصحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو نہر ہے رجب، جس کا نام ہے جنتی نہر جو ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، دیکھا اور مشاہدہ کیا، اور خوبصورت نہر، تو وہاں روایت موجود ہے کہ جو بندہ رجب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ نہر کا پانی اسے نصیب فرما دے گا۔ اب دونوں چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں، ہم درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ توفیق دے، مومن ہو، کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو، زیادہ نہ بھی کرے تو ایک تسبیح صبح ہو اور ایک تسبیح شام ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انسان جو ہے روزہ بھی رکھے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بہتر ہے، کل جب پانی کی پیاس ہوگی اور محشر کی گرمی ہوگی، 2 دن فلٹر بند ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ پانی نامیسر ہو ایک گاؤں کے اندر، ایک علاقے کے اندر، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، یا لائٹ چلی جائے تو پانی کی کتنی تنگی ہوتی ہے، ہر زبان پر شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، اور پریشانی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور محشر کے میدان میں تو پانی کی تنگی ہونی ہے۔ لیکن فرمایا جو دنیا کے اندر رجب کے مہینے میں روزہ رکھے اور رجب کے مہینے میں اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھے، قیامت کے دن پانی کی تنگی نہیں ہوگی اسے، قیامت کے دن اسے پانی کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا پانی نصیب فرمائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے رجب کے مہینے کے اندر، اور صحابہ کرام یاد کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھاتے تھے۔ وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر میں نے کوشش کریں گے کہ ہم سب پڑھیں۔ دعا اتنی کمال کی ہے، دعا مانگتے تھے صحابہ بھی اور اللہ کے رسول بھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما،
وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اور یا اللہ آسانی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، رمضان المبارک تک آسانی کے ساتھ یہ سفر طے ہو جائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے رجب کے لیے بھی اور شعبان کے لیے برکت کی دعا مانگی۔